میں نے پیچھے بھی یہ بات کی تھی کہ بات سمجھ میں نہ آئے نا تو سمجھانے والے کی غلطی نہیں، سمجھنے والے کی غلطی ہے۔ وہ غلطی یہ ہے بات سمجھ میں نہ آئے، جب آپ بات سمجھنا چاہ رہے ہو تو سمجھ میں نہ آئے تو سمجھانے والے کی غلطی نہیں ہے، سمجھنے والے کی غلطی ہے۔ سمجھنے والے کو یہ چاہیے کہ وہ خود دیکھے کہ مجھے بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے اس میں پہلے دیکھا تھا کہ آپ کو اگر اللہ والے نہیں ملتے نا تو وہ نگاہ پیدا کر جو تجھے اللہ والوں کو دیکھنے والی ہے۔ اپنے آپ کو ٹٹول، اپنے آپ کو دیکھ، مجھے اللہ والے کیوں نہیں نظر آتے؟ اللہ والے تو آئینہ ہوتے ہیں، اپنا عکس نظر آتا ہے۔ اپنے آپ کو اس قدر اپنے آپ کو صاف کر، اپنی صفائی کر، اپنے من کو ٹٹول، جھاڑو دے اندر، اس کو صاف کر، پھر تو ڈھونڈے گا تجھے آسانی سے مل جائیں گے۔ تو جو سمجھ نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا من میلا لے کر جب بیٹھیں گے۔ من میلا کیسے ہوتا ہے؟ من میلا کیسے ہوتا ہے؟ میرے پاس بی بی آگے بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگی، وہ کتاب پکڑی ہوئی اس نے، اچھا کہنے لگی میاں جی، کتاب اس نے کھولی، میاں جی یہ دیکھیں میں نا جو وہ آپ کو بتاتی ہوں میں یہ اعمال کرتی ہوں۔ میں نے کہا کتاب کو بند کر، میری پہلے بات سن۔ میں سمجھ گیا، تیری میں بات سمجھ گیا، میں تیری بات سمجھ گیا، اس کو بند کر، میری پہلے بات سن۔ بندہ بیمار ہو، بندہ بیمار ہو، اس کو لا کے بہترین پیٹھے کا حلوہ کھلائیں کہ کوڑا ہے، تھوڑا سا منہ سے لے گا آپ کے سرار، پہلے تو کھائے گا نہیں، آپ سرار کریں گے تو وہ منہ میں لے کے کہے کہ کوڑا ہے، پیچھے کریں بس ذائقہ ہے، مجھے اس کا ذائقہ نہیں اچھا لگ رہا، پیچھے لے جاؤ۔ بیمار کے پاس اچھے تو اچھے قسم کے کھانے لے جائیں، اس کو کڑوے لگیں گے، کسیالے لگیں گے، بس ذائقہ لگیں گے، وہ کہے گا پیچھے لے جاؤ، میرا دل نہیں چاہ رہا، میں نہیں کھاؤں گا، نہیں کھائے گا۔ کہ جب اس کا علاج ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا، پھر اس کو ذائقہ بھی اچھا لگے گا، وہ کھانے بھی تناول کرے گا۔ میں اس کی تو سمجھ آ گئی۔ تو ایسے ہی جب کوئی روح کا بیمار ہوگا، اللہ اکبر، ساری نعمتیں اللہ تیری ہیں، جب کوئی روح کا بیمار ہوگا، اللہ اکبر، اس کے سامنے انواع قسم کے دسترخوان سجا دو، اس کو بھی وہ کڑوے لگیں گے، سمجھ نہیں آئی، بس ذائقہ لگیں گے۔ جسم کی غذا ساری کی ساری اللہ نے مٹی سے رکھی، مٹی سے رکھی، کوئی انسان مٹی سے بنا، اور روح کی ساری غذا نور ہے اللہ، کیونکہ وہ نور سے پیدا کی گئی، اور سارا کا سارا اس کا علم ذکر ہے، آگاہی سارا۔ تو آگاہی تب کھلے گی جب وہ صحت مند ہوگی، اس کے جب دسترخوان آپ اس کے سامنے سجا دیں گے، سارے کے سارے نورانی دسترخوان سجائیں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئی، بس ذائقہ لگیں گے اس کے سامنے، سب کڑوے لگیں گے، کسیلے لگیں گے، کہ نہیں پیچھے لے جا میرے، مجھے ان کے ذائقے اچھے نہیں لگ رہے۔ روح بیمار ہے، دسترخوان سجا دیں اچھے اچھے نورانی، لیکن اس کو کہے گا پیچھے لے جا میرے، سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے کسیلے لگتے ہیں۔ پہلے تو روح کا علاج کر، جب وہ تندرست ہوگی تو پھر اس کے سامنے یہ دسترخوان سجائے گا تو خدا کی قسم وہ دسترخوان اس کو تناول کرے گا، کہے گا مجھے مزہ آ رہا ہے۔ جب وہ کہے گا اللہ، تو اس کے دل سے جب وہ اللہ نکلے گا، ہائے ہائے، وہ کہے گا بس میں قربان رہوں میرے رب کا نام۔ ایسے تھوڑا کہہ دیا تھا، فرشتوں نے کہا اللہ تو اس کو اپنا خلیل کہتا ہے،
اپنے پیغمبر کو تو اس کو خلیل کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو تو خلیل کہتا ہے، میرا دوست ہے، تو ہم دیکھیں کیسا دوست ہے، ذرا اس کی آزمائش کر لیں۔ کہنے لگے رب العظیم، کہنے لگے رب ذوالجلال والاکرام، کہنے لگے فرشتہ جاؤ، تجھے اجازت ہے، جا کے ان کی آزمائش کر لیں۔ فرشتہ ایک نیچے آیا تو دیکھا کہ آپ بیڑیں چرا رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں۔ تو فرشتے نے آ کر کہا، دیکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، کلمہ بیان کیا، اتنی سریلی آواز میں، اتنی محبت سے، اتنے عشق سے بیان کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں اس کی آواز پڑی تو تڑپ اٹھے۔ من جب میلا نہیں ہوتا، من کو کیسے صاف کرنا ہے، بات ہو رہی تھی، من اجلا، تن اجلا تو دیکھا، من اجلا کیسے ہو۔ تو جب انہوں نے آواز سنی تو دل تڑپ اٹھا آواز سنے، کہا ہائے میرے اللہ کا اتنا پیارا نام کس نے پکارا۔ دیکھا تو وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا، پاس چلے گئے، یار ذرا میرے اللہ کا نام پھر سے پکار، میرے اللہ کا نام پھر سے پکار۔ سمجھ آتی ہے تو پھر ایسے کہا جاتا ہے، میرے اللہ کا نام پھر سے پکار۔ اس نے کہا اس کی قیمت لگتی ہے۔ اس نے کہا کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے۔ اس نے کہا آدھا لوں گا۔ انہوں نے کہا دیا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا پکار۔ اس نے پکارا، ہائے ہائے ہائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اش کر اٹھے، محبت دل جو ہے نحال ہو گیا، میرے اللہ کا نام لیا۔ کہا پھر سے کہا، کہنے لگے جو باقی ریوڑ وہ بھی میرا۔ انہوں نے کہا وہ بھی دیا، پھر لا میرے اللہ کا نام، پھر لیا۔ دل پھر تڑپ اٹھا، محبت عشق میں جل گیا، کہنے لگے پھر لا، کیا تیرے پاس دینے کو؟ انہوں نے کہا ان بکریوں کو چلانے کے لیے تجھے غلام چاہیے، میں حاضر ہوں، تو اللہ کا نام لے، تو مجھے غلام بنا لے، میں تیری بکریاں چلاؤں گا، تو اللہ کا نام لے، ویسے لے۔ اتنی بات کہنے لگا بس مان گیا، تو خلیل ہے، واقعی تو اللہ کا دوست ہے۔ اللہ، جب من اجلا ہوتا ہے پھر بات دھلا ہوا ہوتا ہے۔ دھوبی کا کپڑا جب پٹک پٹک کے دھویا جاتا ہے، دھوبی دھوتا ہے تو پھر اجلا ہوتا ہے، ایسے نہیں اجلا ہوتا۔ پرانے وقتوں میں دھوبی آئے چھوا چھو کرتے تھے، مارتے تھے کپڑے، پٹک پٹک کر دھوتے تھے، اس کے اندر سے ساری میل نکالتے تھے۔ ایسے اپنے آپ کو پٹک پٹک کر دھو، اس کی ساری میل نکال، جو میں کی میل ہے اپنے اندر سے نکال، من کو اجلا کر، پھر تیری سمجھ میں آئے گا یہ کیا ہے۔ ویسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں نے اس بی بی کو کہا، میں نے کہا پہلے روح کا علاج کر، پہلے اپنے اندر سے وہ جو تو پڑھ رہی ہے، جو پڑھتی جائے گی، ڈیر لگ جائیں گے لیکن تجھے اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ پہلے من اجلا کر۔ من اجلا کیسے کرنا ہے؟ روح کا علاج کر، تیرے اندر جو روحانی بیماریاں اس کا علاج کر۔ اس کا علاج کیا ہے؟ غیبت چھوڑ، عورتوں کو بیماری ہوتی ہے غیبت کی، غیبت چھوڑ، چغلی چھوڑ، حسد کرنا چھوڑ، بغض دل سے نکال، جھوٹ کی بیماری دل سے نکال، ان بیماریوں کا علاج کر۔ جب تو کر لے گی پھر تیرے سامنے یہ نورانی دسترخوان سجایا جائے گا۔ پھر جب تو اس دسترخوان پر بیٹھے گی پھر تجھے اس کی خوشبو بھی بھلی لگے گی، اس کی تجھے کھانے پر راحت بھی آئے گی، پھر تو کہ میں نحال ہو گئی۔ ورنہ تو ڈیروں پڑھ لے گی، ویسے تو نہیں ویسے راک بہو نے کہا لکھ ہزار کتاباں پڑھیوں، پڑھ عالم فاضل ہوں، نہ گیا حجاب پردہ ہوں۔ ایسے تھوڑا کہ یہ ہوتا ہے سمجھنا، تب آتی ہے بات سمجھ میں۔ یہ نہیں کہ سمجھانے والے کو کہے، اعتراض لگائے مجھے، تو سمجھایا ٹھیک نہیں ہے، سمجھ تجھے نہیں آئی، کس وجہ سے نہیں آئی، اس وجہ کو سمجھ کہ سمجھنا کیا چاہ رہے، تیرے سامنے سمجھانے والا کیا ہے اور کس کی کتاب ہے اور کیا سمجھا رہا ہے، وہ ہے کس پائے گا، تو کس درجے پر بیٹھا ہے، پھر تیری سمجھ میں آئے گی۔ بات ہے حضرت میاں صاحب نہیں فرماندے، مٹی کھیر پکا محمد کو تے آگے ترنی، اچیاں دی گل نیچا آگے نہیں مناسب کرنی۔
खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासब करनी, मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे तरनी। अल्लाह अकबर। क्यों कहा, क्यों कहा आदम ये सब ने, क्यों ये कहा? खास को खास सुनते हैं, वो आम नहीं सुनते। तो खास के लिए खास समझना है तो खास कर, अपने आप को आमों में ना बैठा। तो खासों में बैठाने के लिए धोबी का पटका लगवा, अपने आप को साफ कर, अपना बर्तन साफ कर, फिर तुझे समझ आएगी इस बात के, फिर समझने के काबिल होगा तू। वरना तू एतराज करेगा, तू कहेगा ये क्या है, ये तो होता ही नहीं है, ये तो ऐसा है ही नहीं है, समझ तेरी नहीं आएगी, एतराज बनाएगा तो ये हज़रत अतागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह तो वो हैं जिनके बारे में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, गंज बख्श फैज़ आलम मसहरे नूरे खुदा, नाकसारा पीरे कामल कामला रहनमा। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।